اردو پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں موجود ہوں۔ سینئر صحافی تجزیہ نگار صدیق جان صاحب کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد آج پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں علی اشفاق صاحب جو وکیل ہیں ان کے۔ میاں صاحب بہت شکریہ۔ میاں صاحب پہلے یہ بتائیں کل کن بیسس پر ایک دن کا ریمانڈ دے دیا جج صاحب نے، اور آپ نے ویڈیو بھی دکھائی، آپ نے سیٹسفائیڈ بھی کیا، پھر بھی ریمانڈ دے دیا؟ سر کورٹ آف لاء میں میرے دو فنڈامنٹل آرگومنٹس تھے۔ فرسٹ آرگومنٹ یہ ہے کہ جس ویڈیو کی بنیاد پر، جس ویڈیو کنٹینٹ کی بنیاد پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس کو آپ انالیسس کر لیں، اس کا تجزیہ کریں اور اس کو قانون کی آنکھ اور قانون کی روشنی میں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے فیصلوں کی روشنی میں دیکھیں تو کسی بھی طرح کا کوئی جرم جو ہے وہ یہ اٹریکٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ اٹ از اے کیس آف ایبسولوٹلی نو آفینس۔ اگر یہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے، اگر یہ ٹیسٹ پرائما فیسی پاس ہو جاتا ہے تو پھر جو پروسیجرل اور لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے انویسٹیگیشن آفیسر نے کہ ان کو الاؤ کیا جائے 10 دن کا فزیکل ریمانڈ کہ وہ جائیں اور جا کے فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کروائیں۔ 1-2 فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کے بعد وہ اس مقدمے کا وائس میچ کروائیں اور 3 جو اس کی فورنزک انالیسس کروائیں۔ اور اس کا پرپس کیا تھا کہ یہ جو ویڈیو میں شخص ہے یہ صدیق جان ہے، آواز اسی کی ہے، تصویر اسی کی ہے، یہ ویڈیو جینوئن ہے، یہ 3 چیزیں اس نے کرنی تھی۔ تو ہم نے کورٹ آف لاء میں کہا کہ جب ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اسٹرانگلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آواز بھی ہماری ہے، کنٹینٹ بھی ہمارا ہے، شخص بھی جو صدیق جان ہے، تو پیچھے اس کی کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی۔ بٹ عدالت نے اپنے وزڈم میں یہ مناسب سمجھا کہ پروسیکیوشن کو ڈپرائیو نہ کیا جائے اگر وہ فیئرنیس کے ساتھ جو ہے وہ ایک یہ پروسیجرل اور لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے یہ فارمیلٹی پوری کر لیں۔ عدالت میں ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ بڑا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور میں آج اس کا ریٹن سارا ٹرانسکرپٹ بنا کے لے کے آیا ہوں اور ایک اور ویڈیو کورٹ کے لیے لے کے آیا ہوں، اپنے بہت سے فردر آرگومنٹس جو ہم نے کل اپنا ڈیفنس لیا اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں بہت سا مواد لے کے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ادریس چاچڑ اور صدیق جان دونوں لوگوں کو اس مقدمے میں بے بنیاد بغیر کسی جواز کے جو گرفتار کیا گیا ہے، مجھے یقین ہے اللہ کے گھر میں آج ہم اسے ڈسچارج کروانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ علی بھائی دیکھا جائے تو ویڈیو تو صدیق جان صاحب کی ہے، وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ شیلنگ کر رہے تھے، پتھراؤ ہو رہا تھا، میں نے منع کیا ہے، پھر رہ کیا گیا ہے؟ اس میں دہشت گردی کا مقدمہ کہاں ہے؟ کیا بتائیں آج پولیس شیل برآمد کر کے لے آئے تو پھر اس کے بعد ہو سکتی ہے پاسبلٹی بیل کی؟ سر روایتی طور پر اس طرح کی جو پلانٹڈ ریکوریز ہیں، یعنی کہ جیلی ریکوریاں جو ہیں، یہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں اس طرح کے مقدمات میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جی جو گیس شیل فائر ہوا ہے وہ چلا ہوا تھا یا جو ابھی لائیو تھا، یعنی کہ چلنے والا تھا، کوئی ایکسپلین نہیں کیا، ویگ طریقے سے جو ہے نا، اور اپنا فضول قسم کا یہ اپنا اس طرح کے کیسز سے نا عدالتوں کا اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا نظام نا ہماری پولیس پہ اور ہمارے تفتیشی اداروں پہ اس لیے ختم ہوتا ہے کہ یہ بیسک فنڈامنٹل لیگل سینس ہی نہیں ہے کہ کس مقدمے میں کس طرح جو ہے وہ مقدمات اگر بنانے بھی ہیں۔ دیکھیں جب آپ جھوٹے مقدمات بناتے ہیں نا تو اس طرح کی فضولیات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، فضول قسم کی باتیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس دن یہاں پہ پورے پاکستان نے کور کیا کہ ہزاروں کے قریب جو ہیں وہ شیل فائر ہوئے ہیں۔ مقدمہ درج ہوا ہے 18 تاریخ کو۔ 18 تاریخ کو کسی کو یاد نہیں آیا کہ صدیق جان سے میں نے کوئی اس مقدمے میں صدیق جان نہ نامزد ہے، نہ کسی گواہ نے اس کے خلاف بیان دیا ہے، اور 3 دن کے بعد ایک ویڈیو کی بیسس پہ جو ایسے ہی وائرل کر دی گئی ہے، مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس، جو اس ویڈیو کا کنٹینٹ ہے اس کو مس ریپرزینٹ کر کے ایک نیریٹو بنا کے جو ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پروسیس کے تھرو اس کو اسٹریٹ اوے اپریہینڈ کیا گیا ہے، جس کی ادروائز کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نے 18 کو اس سے کوئی برآمد نہیں کیا، 19 کو برآمد نہیں کیا، 20 کو اس کو گرفتار کیا، 21 کو عدالت میں آیا، آج 22 ہو گئی ہے۔ تو جو 100 میٹر دور جگہ ہے وہاں پہ اب 4 دن وہاں پہ وہ جو چودھری پلازا ہے اس کی چھت پہ وہ گیس شیل پڑا ہوا ہے، یا صدیق جان اس کو جیب میں ڈال کے لے گیا ہے۔ تو یہ بالکل ویک قسم کی نا ایک فضول قسم کی سٹوری ہے جو کہ انبلیویبل اور ان لاجیکل قسم کی سٹوری ہے۔ ان چیزوں پہ نا عدالتیں واضح طور پر ان دا ٹوٹالٹی آف سرکمسٹانسز وہ اسٹریٹ اوے اپنی کامن سینس کے پرنسپلز اور لاجکس کو اپلائی کرنے کے بعد یہ فیصلے کرتی ہیں کہ یہ 100% 100% جو ہے پلانٹڈ ریکوری ہے، یعنی کہ یہ اٹس اے پروڈکٹ آف فراڈ اینڈ مینوپولیشن، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ علی بھائی دیکھا جائے تو آپ تو ہمیشہ اپنے جو ہیں آپ کے کلائنٹ ان کو واپسی بیل نہیں کرواتے، مقدمہ خارج کرواتے ہیں، آج یہ بھی دکھ رہا ہے ہمیں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جن کیسز میں زیرو سبسٹینشل بیسز ہوں، کوئی مٹیریل نہ ہو، کوئی فیکچول لیگل یا مٹیریل بیسز نہ ہو، اس طرح کے مقدمات کا جو اختتام ہے وہ ڈسچارجگی ہوتا ہے، نہ کہ بیل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیس اتنا بڑا ہے جہاں پہ 250 کے قریب لوگ آلریڈی گرفتار ہیں، ایک پوری سیاسی جماعت کی پارٹی لیڈرشپ جو سی ہے پوری کی پوری وہ نامزد ہے۔ ہم مقدمے کا مکمل اخراج کی بات نہیں کر رہے، ہمارا
جو صدیق جان اور اویس چاچڑ کی حد تک جو یہ مقدمہ ہے وہ مقدمے کا حصہ ہی نہیں ہے. وداؤٹ اینی بیسس ان کو انوالو اور انکریمنیٹ کیا گیا ہے. اسی کو ہم نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے ان دونوں کی حد تک ہم انشاءاللہ یہ مقدمہ خارج کروا کے ان کو لے کے جائیں کل گے. آپ کی صدیق جان صاحب سے کورٹ میں بات ہوئی جو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان کو کھانا نہیں دیا گیا ریمانڈ کے دوران. از اٹ ٹرو؟ عدالت نے صدیق جان کو ذاتی استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ سے کسی قسم کا کوئی ٹارچر تو نہیں کیا گیا, آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے ڈیورنگ دا کسٹڈی. تو واضح طور پر صدیق جان نے عدالت میں بتایا کہ میرے پہ ٹارچر نہیں کیا گیا, لیکن اس سے بڑا کیا ٹارچر ہے کہ آپ نے اس کے ہیومن رائٹس ہی جو سا ہیں اس کو اپنا پرزنر یعنی کہ اس کو کسٹڈی میں لیتے ہی جو سا ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ بے عزتی ہے اسلام آباد پولیس کی. یہ کہ انسانی سلوک, انسانی نہیں غیر انسانی سلوک کرتے ہیں. دیکھیں کسی کو پانی دینا, کسی کو کھانے سے ڈپرائیو کرنا, یہ کس قسم کا معاشرہ ہے, یہ کس قسم کی پولیسنگ ہے. یہ تو پولیس کی جو بدنامی ہے یا جو ہمارے معاشرے میں پولیس کو بہت سی مرتبہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کی جینون بیسز ہیں. یہ آپ ان ہیومین ٹریٹمنٹ نہیں کر سکے. یہ مجھے بھی اس نے بتایا اور عدالت کے روبرو جو سا ہے اس نے یہ بیان دیا کہ مجھے نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا. کس کو پلیز کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور یہ کیا پیٹی قسم کی گھٹیا قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, ان سے باز رہنا چاہیے. بہت شکریہ. میرے ساتھ میاں علی اشفاق صاحب موجود تھے, صدیق جان کے وکیل تھے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ کے ڈن کریں.